ایک لفظ ہے تقویٰ، جس پہ ہم نے بارہا گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید کے کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ہے۔ وقع یقی کے مادے سے قرآن مجید میں 258 الفاظ آئے ہیں، جس میں سے اتقا 166 مرتبہ اور متقین 49 ٹائمز آیا ہے۔ تو بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے یہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پیچھے ہم تقویٰ پہ بات کرتے رہے، وہ بات کہاں تک پہنچی، یعنی کہاں تک پہنچی سے مراد یہ کہ آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یا وہ مجھ تک ہی رہی، اور وہ کیا ہے کہ نشستن خوردن گفتن خوردن برخاستن، تو اس حد تک رہی یا نہیں۔ تو اس کو آج ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ سے سوالات کے ذریعے، کچھ آپ مجھ سے سوالات کریں، کچھ میں آپ سے سوالات کروں، تو ہم اس ٹرم کو کھولیں تاکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہدایت اور نجات اس لفظ کے ساتھ اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی، اور تم فلاح پانے والوں میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ یہی دونوں چیزیں تو ہمیں چاہیے، تو اس لیے اس لفظ پر محنت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ تھوڑی سی اس کی اگر لغوی بحث کر لی جائے تو ڈکشنری میں اس لفظ کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور کچھ مثالیں اس پہ دے دی جائیں تو اچھا ہوگا۔ جی، سامعین میں سے کوئی؟ آپ کو وہ مشہور واقعہ تو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے جب پوچھا تھا، اور وہ پوچھا بھی اس لیے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تم میں سے سب سے بڑا قاری ہے قرآن، کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگل سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سینچ سنبھال کے گزرتا ہے، پھونک پھونک کر قائم قدم رکھتا ہے، یہی تقویٰ ہے، یہ روش تقویٰ ہے۔ ایک تو یہ بات۔ جی، اور کوئی مثال آپ میں سے کوئی دے سکے؟ عرب میں کس چیز کو تقویٰ کہا جاتا تھا؟ گھوڑے کو کب تقوی کا حوالہ دیا جاتا تھا؟ جی جی، وہ بھوکا رکھنے کو کہتے تھے، بھوکا رکھنے کو اس کو کہتے تھے صوم۔ جی جی، تقوی کا جو ہے ہمارے اردو میں فارسی میں ایک لفظ ملتا ہے پرہیزگاری۔ ہاں، عربی کی لغت میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پرہیزگاری سے یہ ہے، اصل میں تقوی جو ہے بنیادی طور پہ پرہیز۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کا مثال دوسری اس کا مثال اس کو کھولنے کے لیے کہ جیسے کہ کوئی مریض جو ہوتا ہے اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز حرام نہیں ہوتا، پانی کھانا، ٹھیک ہے، لیکن ہم عربی لغت کے والے سے پوچھیں، عربوں کے ہاں جو ہے نا، جی آپ بتا رہے ہیں۔ بنیادی معنی ہے بچنا، یعنی وقایتی سے جو لفظ ہے عربی کا کہ بچنا۔ جی ٹھیک ہے، بنیادی لغوی معنی اس کا بچنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ ایک مثال جو ہے وہ المنجد میں دی گئی ہے اس کے لیے۔ جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں وقنا عذاب، جی جی ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات، آگ کے عذاب سے بچا۔ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ جو مشہور ڈکشنری ہے المنجد، اس میں یہ لکھا ہے کہ عرب اس گھوڑے کو جس کا نال اتر جائے، ڈھیلا پڑ جائے، تو جب وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتا تھا اور بالکل آہستہ آہستہ قدم رکھتا تھا،
بچ بچ کے چلتا تھا، کیونکہ گھوڑا جو ہے اس کو درد ہوتا ہے اگر اس کا نال ٹائٹ نہ ہو. تو عرب کہتے تھے کہ یہ گھوڑا تقوی کی حالت میں ہے. تو ایک یہ مثال بھی عموماً دی جاتی ہے کہ اس طرح سے. تو بنیادی طور پہ وہی بات ہے، پرہیزگاری ہے، بچ بچ کے چلنا ہے. کس چیز سے بچ کے چلنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ کے چلنا ہے. ایسی روش اختیار کرنی ہے کہ آخرت میں انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن بنیادی طور پہ بچ بچ کے چلنا. جی دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے بچنا ٹھیک، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا. ٹھیک. اس تقویٰ کے درجے کیا ہیں؟ کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے آپ بتا سکیں کتنے درجے ہیں اس کے اور کہ کون کون سے والے ہیں؟ جی 3 درجے ہیں نا. جی پہلے اسلام، عمل صالح، جیسے ایک آیت میں ایمان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93. جی ایمان لائے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، اس طرح. جی یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ کہ یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کہا گیا کہ ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے پہلے جو کچھ کھایا پیا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں پھر تقویٰ اختیار کریں، پھر ایمان لائیں عمل صالح کریں تقویٰ اختیار کریں، پھر ایمان لائیں پھر تقویٰ اختیار کریں اور احسان کریں، تو یہ اس کے درجے بتائے. تو 3 درجے تو یہاں آ گئے. ایک درجہ اور بھی علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام، ایمان، ایقان اور احسان. تو جو پہلا درجہ وہ تو یہی ہے کہ اسلام کیا ہے کہ آپ نے اقرار باللسان کر لیا. ابھی اگر دل میں کسی درجے میں کوئی شک بھی ہے تو ہے، لیکن ہیں بہرحال آپ مسلمان. اتنی ہمت یا اتنی بات ہو گئی یا وہ یقین اس درجے کا ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں، آپ نے کہہ دیا، کہہ گزرے آپ. اور اگلا کیا ہے کہ دل میں اتر جائے. جب دل میں اترے گا تو دل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ شک، ریب ختم ہو جائے. تصدیق بالقلب، ریب ختم ہو جائے. ایقان کیا ہوتا ہے؟ یقین ہو جائے. یقین کا کیا مطلب ہے کہ آخرت کو اس طرح سے ہو کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ قدم آپ آگے بڑھے اور پھر کچھ قدم پیچھے ہٹے. تو صحابہ نے جب نماز ختم ہوئی تو پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا واقعہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور پھر میں نے چاہا کہ اس کا ایک خوشہ میں پکڑ لوں تو میں آگے بڑھا. پھر میں نے جہنم کو دیکھا، جس طرح سے وہ چنگا رہی تھی میں پیچھے ہو گیا. اس درجے میں یقین ہے کہ یقین اس درجے میں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ جی خوبصورتی. ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ ایکسیلنس، وہ بھی ایکسیلنٹ بھی، احسان یعنی حسن سے جی جی صحیح، زیادہ حسن، ٹھیک، بالکل. اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. شرعی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ جی احسان کی، جو ایمان کا آخری درجہ ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے. کیا ہے یہ؟ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے، اور دوسری حدیث میں انتا عمل، تو کام ایسے کرے. ہاں تعمل، تابدہ کے لفظ آیا، تعملہ کا لفظ. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. تو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے تو اللہ کے لیے عمل کر، ہاں اللہ، ہاں سامنے دیکھ. ٹھیک ہے، مختلف ہے نا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو پہلا ہے کہ تو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ تو اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک یقین پیدا ہو جائے. اب وہ جو پہلے والا وہ ٹاپ موسٹ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ جیسے آپ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ نظر آ رہا ہو آپ کو. اور
اس سے ذرا سا کم درجے کا یہ ہے کہ یہ یقین تو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت بندہ اس طرح سے زندگی گزارے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. اسلام، ایمان، ایقان، احسان. تو یہ ٹارگٹ ہے اصل میں کہ ہم دنیا میں ایسے زندگی گزاریں کہ جیسے اللہ کی نظروں میں ہے یا اللہ کو ہم خود دیکھ رہے ہیں. اس کا مشاہدہ ہمارا اتنا پرفیکٹ ہو جائے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کے درجے ہیں. تو کون سا درجہ مطلوب ہے؟ احسان. احسان والوں کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنوں سے، احسان کرنے والوں سے، احسان والوں سے. تو ہم چاہیں گے اللہ ہم سے محبت کرے. جی تھوڑی سی کلیئر کر دیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احسان لفظ جو ہے نا ہماری اردو کے اندر بھی ہے، لیکن یہ کسی اور معنوں میں استعمال. ہاں جی، میں نے اسی لیے شرعی ڈیفینیشن الگ سے رکھی. کلیئر کرنا ضروری ہے. اسی لیے شرعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں پہ تو وہ کہتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جا کے 50,000 روپیہ دے دیا. احسان کا جو لفظ ہے، جی احسان کا جو لفظ ہے وہ 5 دفعہ والدین کے لیے بھی آیا کہ تم ان کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. تو یعنی اب یہ وہ والا احسان ہے کہ تم ان کے ساتھ ایکسیلنٹ طریقے سے بیہیو کرو، بہترین سلوک کرو، بہترین کا بھی بہترین سلوک کرو تم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ادھر جو احسان کا لفظ ہے وہ اس معنی میں آیا. تو یہ دونوں معنی کامن ہے، لیکن شرعی ڈیفینیشن یہ ہے یہ سلوک اللہ کے والے سے یا اللہ کے ساتھ تعلق کے والے سے بہترین ہو جائے گا جب آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ ڈیفینیشن بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ وہ بہترین ہو جائے گا. اس سے پہلے غفلت میں رہے گا، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا، ایک ریب کی کیفیت ہے، تو وہ بات نہیں بنے گی. لیکن جب آپ اس پہ چلے جائیں گے تو وہ ایکسیلنس والی بات بھی بن جائے گی. تو اس میں یہ ڈیفینیشن بھی آ جائے گی. جی یہ دونوں کیفیت جو ہے وہ نہیں بن پاتی. جی وہ تو اگلی بات ہے نا کہ نہیں بن پاتی. اس لیے نہیں بن پاتی کہ ہم تقویٰ کے لفظ کو سمجھتے نہیں، لیکن بنانی ہے نا. اب اس طرف آتے ہیں، اس طرف ہم آتے ہیں. اچھا جی، یہ ہم درجوں کی بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے اس کی لغوی بحث اور مثالیں، اور پھر ہم نے اس کے درجوں کی بات کی. جی احسان کا یہ درجہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ کیسے پاسبل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے. اب کسی نے ایسا شخص جس کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہو، اس نے کب اعلان کرتا پھرا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ ظاہر ہے گویا کہ. تو ویسے ہی حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو کس سے ہوتا ہے؟ وہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے. جس سے ہوتا ہوگا وہ کب بتائے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا سب سے اونچا درجہ ہے. آپ کو خود مشاہدہ ہو جائے گا اس کا جب آپ ادھر پہنچیں گے یا جائیں گے. جی یہاں پہ کلیئر پہلے ہی کر دیا ہے. اس حدیث جو حدیث احسان والی ہے وہ پہلے کہہ دیا کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر نہیں ہوتا تو کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. جی یعنی ٹارگیٹ آپ وہ رکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہو گیا نہیں ہوگا یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہی آپ کیفیت پیدا کرنے، یہ بھی احسان کی کیفیت. جی آگے چلتے ہیں. جی جی جو ہمیں اس وقت آنکھیں ملی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ کسی بھی آنکھ سے سکتے. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا ہے. وہ ذات باری تعالیٰ کی بحث ہے. حضرت عائشہ حضرت علی کے نزدیک، اور وہ معراج پہ تھے تو کیا اللہ کو وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا. ہم اس علمی بحث میں نہیں جاتے. ہمیں تو نبی نے فرمایا کہ احسان کا درجہ یہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں. ہاں اسی طرح. جی 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 ٹھیک ہے.
ہم کیا وہ ہمیں یہ بات ہمیں کس ذریعے سے پہنچی، کیا ہوا، ٹھیک ہے، مطلب ہم اس کو کھولنے یا اس کا تار و پود کرنے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہے۔ امام ابن حنبل نے ایسا کہا، انہوں نے کس کیفیت میں کہا، انہوں نے کیسے دیکھا، کیا ہوا۔ تو جو احسان کے درجے میں پہنچ جائے تو وہ تو سال کے 365 دن دیکھے گا نا، سوئی کیوں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا، ٹھیک۔ اس طرح سے بہت ساری مثالیں جی میں نے اتنے مرتبہ دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں اللہ کے ہاں رات بسر کرتا ہوں، وہ جو صوم وصال ہے اور وہ سارا وہ سارا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ یہ جو تقویٰ ہے اس کے درجے بھی ہم نے دیکھ لیے، اس لیے دیکھے کہ ہمیں اس ٹاپ موسٹ والے درجے کے لیے کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم اس وقت کس درجے میں ہیں، اس درجے سے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا وہ جو درجے آگے بڑھنا ہے نا اس کے لیے تقویٰ چاہیے۔ وہ آپ نے دیکھا تقویٰ ایک سیڑھی ہے جو آپ کو ایک درجے سے دوسرے میں، پھر آگے سے تقویٰ کی سیڑھی لگائیں گے، تیسرے میں پھر آگے سے لگائیں، تو تقویٰ آپ کو لے کے چلے گا آگے۔ اسلام سے لے کے احسان تک جو چیز لے کے چلتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے کہ ذریعہ جو ہے وہ تقویٰ اس کا بنے گا۔ تو کیا تقویٰ کی کوئی، اب ہم نے ڈیفینیشن کی کہ تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ سے ڈرنا، بچ کے چلنا، ڈرنا، یہ ساری بات۔ کیا اس کی کوئی معین صورت بھی ہے، اس کا کوئی جسم بھی ہے، اس کی کوئی فزیکل فارم بھی ہے؟ انسان کے لیے یہ آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ کسی فزیکل فارم کے بغیر کسی چیز کو فالو کرے۔ جتنے بھی عمل والی چیزیں ہوتی ہیں، عمل والی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ پریکٹیکل کاپی ہوتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے احکام آئے ان میں پریکٹیکل میں نبی ساتھ آئے، ان کا اسوہ ہوتا ہے۔ اس تقویٰ کی پریکٹیکل فارم کیا ہے، اس پہ ہم نے، تاکہ ہم اس کو اختیار کرنے جائیں تو ہم کہیں جی بچنا، وہ کہیں جی میں تو اس طرح بچتا ہوں، دوسرا کہ میں تو اس طرح بچتا ہوں، تیسرا کہ میں تو پھر اس طرح بچتا ہوں، تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ کیا اس کی عملی شکل ہے، تاکہ ہم واقعی سارے جب تقویٰ اختیار کریں تو کسی ایک شکل پر ہمارا اتفاق ہو۔ جی سب سے پہلی بات تو ہم وہی والی بات آ جاتی ہے اردو والی۔ تقویٰ کو جو ہے ہمارے ہاں جو ہے لیا جاتا ہے خوف خدا، ڈر۔ پہلی بات یہ ہے کہ عربی میں خشیت موجود ہے، اللہ سے ڈرنے کے لیے خشیت کا، خوف کا لفظ بھی عربی کا ہی ہے، خوف خشیت یہ موجود ہے۔ تو عربی میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز، جس کی بالکل اسی طرح کہ ایمان کو اسلام کے برابر سمجھ لیا گیا، جہاد کو جو ہے وہ قتال کے برابر سمجھ لیا گیا، اسی طرح تقویٰ کو خوف کے برابر لیا ہے۔ تقویٰ اصل میں خوف نہیں ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ کا جسم کیا ہے؟ اب ہم اس پہ چلے گئے۔ تقویٰ کا جسم کیا؟ تقویٰ کا جسم جو ہے وہ سب سے بنیادی طور پہ یہ کہ کوئی اللہ کے رسول کی جو ہے اس اسوہ کو دیکھے۔ اس سے بہترین اور کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، یہ تقویٰ کا واضح مثال ہے۔ کیا قرآن مجید ہمارے سامنے تقویٰ کی کوئی معین صورت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ہونی چاہیے، کیا ہے؟ جی فرائض کی ادائیگی، ٹھیک ہے، فرائض دیے گئے ہیں جو ادائیگی کرے، اور واحش کی سے بچے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ جی یہ جو امیر محترم نے وہ نجات کی راہ کا وہ ہمیں دیا ہے، ٹارگٹ دیا، اس میں بانی محترم اطاعت جو ہے نا اس کو جسم قرار دے رہے ہیں اور روح جو ہے اس کو محبت کر رہے ہیں، اسی معنی میں شاید۔ جی اور کوئی؟ تقویٰ کا قرآن مجید میں فرمایا نا کونوا مع الصادقین، تو اگر اس کو لیا جائے تو تب بھی سمجھنے کے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بات ابھی تک وہاں پہنچی نہیں؟ یہ جو آ رہا ہے ہاں یہ ہے بات اصل میں، یہاں آ گئی معین صورت۔ یہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ ہے اور بالکل ابتدا میں یہ ہے
کہ اس کی معین صورت، اس کا جسم پہلے بتا دیا گیا. الذین یؤمنون بالغیب، 5 باتیں ہیں تقویٰ کے جسم میں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالوحی، یقین بالآخرہ. یہ 5 باتیں تقویٰ کا جسم ہے. یہ ہے تقویٰ. اسی کو اگر آپ بنیاد بنا رہے ہیں تو پھر 2 جگہ ہوگا نا. آیا ویر کے بھی آخر میں آیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، پھر وہاں بھی آیا ویر کے آخر میں بھی آیا. بولا ہے نا. ہاں وہاں آدھی چیز آئی ہے نا. 2 چیزیں دیکھیں نا وہاں کیا آیا، وہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی جو ادھر بھی آ گئی، مال خرچ کرنے کی بات، وہاں پہ صلاۃ کی بات آ گئی، وہ یہاں پہ بھی آ گئی. تو اسی کا ایک کمپوننٹ ادھر آیا نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مکمل ڈیفینیشن، یہ مکمل ڈیفینیشن آیت بر میں اس کی تشریح ہے صاحب. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہم تقویٰ پر جب عمل کرنے نکلیں گے تو ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کو شروع کریں گے. ہم یہاں آ جائیں گے کہ سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا غیب پر ایمان کتنا ہے. یہ ایک پھر نظری چیز ہو جائے گی. عملی چیز کیا ہے؟ اقامت صلاۃ فرسٹ ون، انفاق فی سبیل اللہ سیکنڈ ون، ایمان بالوحی جس میں قرآن مجید کے 5 حقوق تھرڈ ون، اور ایمان بالوحی میں قرآن مجید خود ریفر کرے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جاؤ میرے نبی کی سیرت پڑھو. یہ خود قرآن کہے گا، بار بار کہے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی نے کہہ دیجئے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو ذرا میری اتباع کرو. کیسے کریں گے؟ جاؤ سیرت پڑھو. پوری پیکج ڈیل ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 چیزیں ایسے آ گئیں. آخر پہ وہ جو یقین بالآخرہ ہے نا، وہ ہمارے ہر عمل سے چھلکے گا. پیدا ان 3 چیزوں سے ہوگا. ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کا بندہ ہے، وہ ہر کام دنیا کے لیے کرتا ہے. یہ جو اس کی 5ویں نشانی ہے، وہ ایک بندہ ہوگا آخرت کا بندہ جو ہر کام آخرت کے لیے کرے گا. اس کے سر پہ آخرت سوار ہے. من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو ڈرا اس بات سے کہ مجھے جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنی ہوائے نفس کو منع کیا اس نے کہ نہ مجھے غلط کام پر لگا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میں تیری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، تو مروائے گا مجھے. میں نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا. اس کے لیے کہا گیا جنتان، اس کو 2 جنتیں ملیں گی. پیدا کس سے ہوگا؟ اقامت صلاۃ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، ایمان بالوحی کے 5 حقوق پورے کرنے سے. اب یہ ہے تقویٰ کی معین صورت. اس میں سے پھر ہر چیز کو آپ علیحدہ علیحدہ کھول سکتے ہیں سنت کی روشنی میں کہ اقامت صلاۃ سنت میں کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سنت میں اور قرآن میں کیا ہے، ایمان بالوحی سنت میں اور قرآن میں، صحابہ میں کیا ہے. اس کو پھر ہم کھولیں گے. وجہ یہ ایک ہی لفظ ہے. اگر اس پر عمل کرتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ 5 کام کیے، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی بھی انہی کو ملے گی. 2 فتوے آ گئے. 2 بہترین چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ اس 5 چیزوں کے ساتھ آ گئی.